جب ایک بندہ یہ سوال کرے گا کہ میں ہمت ہی کیوں دکھاؤں، تو اس نے کیا خاک ہمت کریج کی ٹریننگ لینی؟ وہ تو کہے گا ہمت والے بے وقوف ہیں، یہ تم یہاں پہ آگے بہادری دکھا رہے ہو تو بے وقوفی دکھا رہے ہو. یہ فلسفہ بنا ہوا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، سچا نہیں رہنا، زندہ رہنا ہے. یہ فلسفہ ہے ہمارا. راست باز نہیں رہنا، زندہ رہنا ہے. یہ ان کا فلسفہ ہر بندے کا. یہ جس مریض سے پوچھیں گے یہ فلسفہ ہوگا کہ حق بات کرنی. نہیں نہیں، حق بات نہیں کرنی، زندگی کی بات کرنی ہے بھائی. لڑائی کرنی حق کے لیے نہیں نہیں، کیونکہ لڑائی میں تو مرنے کے چانس ہے. بس زندہ رہنے والی ٹیکنیک بتاؤ ہمیں، بس دیٹس واٹ یو وانٹ. سو یہ والا فلسفہ بدلیں گے. 90% کام ہو گیا آپ کا. صحابہ کرام کی اس فطرت کے اوپر آپ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ نے صحابہ کرام جنرل ٹائٹل میں دے رہا ہوں، ان 3 جو نام آپ نے لے لیے ہیں، یہ تو مرنے کے لیے ہر سیکنڈ تیار. ہر غزوے میں پہلی تلوار علی بن ابی طالب. مطلب آپ سوچیں تو صحیح، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بہن بھائی یا بیٹے یا ابو یا جو بھی قریبی ہیں وہ پاکستان آرمی میں یا کسی اور آرمی میں ہیں. جنگ ہوتی ہے انڈیا کی، انڈیا سے پاکستان کی جنگ ہو رہی. تو آپ سوچیں پاکستان آرمی کے گھروں میں مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ کو پتا نا کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ کین یو بلیو دیٹ؟ مطلب بیٹے کو آرمی میں بھیجتے وقت ایک دل بیٹھ جاتا ہے پاکستانی آنٹی کا. جنگ ہوتی ہے تو مسلح کہ اللہ میرا بچہ بچ جائے، دین بچ جائے. خدا کی قسم 1% بھی شاید ایسی دعائیں نہ کرتی ہوں کہ دین بچ جائے اسلام کا. نہیں نہیں، میرا بچہ بچ جائے. ہم سب کو پتا ہے نا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. سو اٹس مطلب میری فیملی میں کافی سارے لوگ آرمی میں ہیں. تو جب یہ کارگل کی جنگ ہو رہی تھی یا وہی ہوئی تھی آخری، آپ کو پتا لائبریری والا ماحول تھا. جب بھی ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے نا، اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی، تو ان کے چپ لگی ہوئی ہے سب کو، سب نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے. اور میں حیران ہو رہا ہوں کیا کر رہے ہو، کیا ہوا ایسا؟ جنگ ہو رہی ہے. وہ وہ نشان بھائی جنگ پہ ہیں، وہ میجر ہیں، وہ کارگل میں پوسٹڈ ہیں. اوکے. تو جس کام کے لیے اصل میں گئے ہو وہ اب شروع ہوا ہے، اور تم لوگ دعائیں کر رہے ہو کہ وہ کام نہ اس کو کرنا پڑے جس کام کے پیسے لیتے رہے ہو. سوچیں فلسفہ کس طریقے سے کنفیوز کرتا ہے آپ کو. مطلب پولیس والے کی ماں بیٹھی ہوئی، یا اللہ چوری، یا اللہ یہ میرا جو بیٹا ہے اس کو وہ والا چور نہ پکڑنے پڑے. اور کیا کرے گا؟ چور نہیں پکڑے گا تو پولیس والا. ایسی ماؤں کے بچے بھرے ہوئے پولیس میں سارے اس وقت، ساری کی ساری پولیس میں ایسی ماؤں کے بچے ہی بھرے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں بس چور نہ میرے سامنے، بچے کے سامنے چور نہ آ جائے، کوئی پستول والا نہ آ جائے. اور کس کے سامنے آئے؟ عام بندے کے سامنے پستول والا ہے. تیرے بچوں کے سامنے تو پستول والے آنے چاہیے. ٹریننگ دیتے ہیں تمہارے بچوں کو ہم کہ تم پستول گولی مارنے والے کو کیسے زد و کوب کرو گے اس کو. اور کس لیے پولیس میں آرمی میں گئے ہوئے ہو؟ تمہاری مائیں اگر تمہاری زندگیوں کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، تمہیں ڈرپوک کر رہی ہیں. وہ عام بندے کو بھی، مجھے بھی کر رہی ہیں. ہر مسلمان فوجی ہوتا ہے، مجھے بھی میری ماں ڈرپوک کر رہی ہے کہ میری زندگی کی دعائیں کرتی رہتی ہے. سوچیں تو یہ فلسفہ ہی غلط ہے ہمارا. 5-5 ہزار سال کی عمریں مانگنے والی مائیں اپنے بچوں کو، انہوں نے کیا علی بن ابی طالب بنانے، ابو بکر صدیق بنانے؟ they are not designed by philosophy. اور اصلی مسئلہ ہی فلسفے کا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنے بھی مسلمان جس وقت بھی، نبی علیہ السلام نے کہا بھائی دنیا سے پیار موت کا ڈر، دنیا سے پیار موت کا ڈر، کھا جائے گا تمہیں. وہن ہے یہ دنیا سے محبت موت کا ڈر، یہ تمہیں کھا جائے گا. اب بریکٹ میں لکھ دوں نا کہ پاکستانی ماں، ٹھیک ہے، دنیا سے پیار موت کا ڈر. آپ خود سوچیں، اپنے بچے کو ایسے پوجا کرتی ہے جیسے وہ ہندو سیتا اپنے رام کی پوجا کرتی ہے. سیتا آج کل کی سیتا، وہ اصلی سیتا نہیں جو آج کل کی گیتا سیتا جو بھی لڑکیوں کے نام ہے. وہ رام بھگوان کی ایسے پوجا نہیں کرتی جیسے مائیں پاکستان کی اپنے بیٹوں کی پوجا کرتی. اس کے جوتے پالش کرتی ہیں، اس کے کھانا بنا کے دیتی ہیں، ناشتہ، دن کا کھانا، کپڑے استری، وہ سب کچھ وہ کرتی ہے جو ایک عام لڑکی، اپنے ہندو لڑکی اپنے مورتی کے لیے گھر میں کر رہی ہوتی. اس نے کیا خواب اس کے مرنے کی دعائیں، مطلب اس کی اعلیٰ زندگی کی دعائیں اور اعلیٰ موت کی دعائیں کرنی. نو موت کا لفظ تو ایسے بولتے ہیں جیسے کسی نے وہ کرونا وائرس کھانسی کر دی کسی کے منہ پہ، یا ایون ایڈز وائرس ہی کر دیے. کیا ہے اللہ موت کا لفظ ہی کیوں بولا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خود یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. کسی بھی انسان کے گھر میں جائیں، پاکستانی کے گھر میں جائیں، اور جا کے خالی یہ جملے بول دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے موت عطا کرے. دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر دیکھنا پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. موت کا ڈر
اور دنیا سے محبت, یہی ہے اور کیا ہے. آپ یہ جس دن یہ دو چیزیں آپ کو پتہ چل گئی نا, وہن کی دو شاخیں, اس دن آپ کو پتہ چلا کریج کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نا اپنے بچوں کو کافی حد تک نا رسک کے انٹرفیس کے اوپر ایکسپوز کرتا ہوں. کافی سارے رسک ہوتے ہیں, صرف لائف تھریٹنگ رسک نہیں ہوتا, اور بھی بڑے رسک ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے ہمت کرنی پڑتی ہے نا, باپ کو بھی ہمت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, بچے سب کوئی پیارے ہوتے ہیں, مگر ہمت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی کیا 5 کروڑ سال زندہ رہوں گا کیا, میں نے ابھی کل مر جانا ہے, اس کو کون مسل لے گا, انٹلیکچوئل مسل, فلسافیکل مسل, کہ خیر جب تک لکھی نہیں ہے موت یہ نہیں کوئی مارتا, فکر نہ کر. بچپن میں ٹریننگ دینی پڑے گی پہلی. میں آپ کو صرف ایک ایٹریبیوٹ بتا رہا ہوں نا, ابھی میں صادق امین پہ نہیں پہنچا ہوں, میں کاز آف دا ہول خیانت. امین کا الٹ ہے نا خیانت. خیانت کی کاز کیا ہے؟ ایک بندہ صادق نہیں ہوتا, جھوٹا ہو جاتا ہے, کاذب ہو جاتا ہے نا. کاذب کی کاز کیا ہے؟ ڈر. جس دن ڈر نکالیں گے اس دن پر چلے گا, ہاں بھائی آپ پہلا قدم رکھا ہے علی بن ابی طالب کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے, سو اور علی بن ابی طالب بہادری کے لیے مشہور ہیں, سمجھ رہے ہیں, بہادری کے لیے مشہور ہے. میں آپ کو ایک بات بہت لمبی ہو جائے گی. اصل میں علی بن ابی طالب جو بہادری کے لیے مشہور ہے نا, غور سے سمجھ لیں, میں جتنا چھوٹا کر کے بتا سکتا ہوں بتاتا ہوں. اصل میں وہ بہادری کے لیے نہیں, ان کے روز کی فلسفی اور سائیکالوجی یہ نہیں تھی کہ میں نے آج بہادری کے موقع دیکھنے ہیں. نہیں, nobody thinks like this, nobody can think like this, not humanly possible. نہ ہی ان کا کوئی ایسا مینیفیسٹو تھا. وہ اصل میں اللہ سے ملاقات کے لیے بتاو ہیں. اللہ سے ملاقات کے لیے بتاو ہونے کے پیچھے ایک جو کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ میں کہیں ایسی موت نہ مارا جاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی لکھی ہوئی لسٹوں میں فرسٹ نمبر 1 کنٹینڈر سے نیچے کی ہے.